السلام علیکم ناظرین، کیا حال ہے؟ امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے سامنے جو حدیث مبارک بیان کرنے لگا ہوں اس کے اندر نبی علیہ السلام نے ہمیں سورج گرہن کے بارے میں حکم دیا ہے کہ جب سورج گرہن ہو جائے تو اس وقت ہمیں کیا عمل کرنا چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے ہمیں اس بارے میں تعلیم دی ہے۔ تو اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کے سامنے سورج گرہن کے بارے میں جو اسلامی نظریہ ہے وہ آپ کے سامنے واضح کروں گا اس حدیث کی روشنی میں۔ تو حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم کا جس دن انتقال ہوا اسی دن سورج گرہن ہو گیا، جس پر لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ ابراہیم کی موت کی وجہ سے سورج گرہن ہوا ہے، کیونکہ اس زمانے میں لوگوں کا یہ خیال ہوا کرتا تھا کہ جب کوئی بڑی شخصیت دنیا سے جاتی ہے یا بڑی شخصیت کی اولاد دنیا سے جاتی ہے اس وقت جو ہے یہ سورج کو گرہن ہوتا ہے، ان کا یہ عقیدہ تھا۔ تو اس موقع پر جب نبی اسلام نے ان سے یہ بات سنی تو نبی اسلام نے ارشاد فرمایا کہ سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں، کسی کی موت یا حیات کی وجہ سے نہیں ہوتا گرہن، بس جب تم سورج گرہن کو دیکھو تو نماز پڑھو اور دعا مانگو۔ تو نبی اسلام نے ایک تو جو ہے نا ان کے غلط عقیدے کی نفی کر دی۔ اسی طرح آج کے دور میں بھی اگر کوئی اس طرح کے عقائد رکھتا ہے کہ سورج گرہن اس وجہ سے ہوتا ہے، سورج گرہن جو ہے نا وہ فلاں کی موت کی وجہ سے ہوتا ہے، یا کوئی بھی غلط نظریہ رکھتا ہے، تو اسلام میں ایسے نظریے کی عقیدے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ اسلام یہ کہتا ہے کہ سورج گرہن جو ہوتا ہے یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانیاں ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے سامنے اپنی قدرت کو ظاہر کرتا ہے کہ میرے پاس اتنی قدرت ہے کہ میں ہی تمہیں سورج سے روشنی دیتا ہوں اور میں ہی اس بات پر قادر ہوں کہ میں نے اس کی روشنی کو جو ہے ختم کر دیا، لہذا تم اس نشانی کو دیکھ کر جو ہے مجھ سے ڈرو۔ اسی وجہ سے نبی اسلام نے، کیونکہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانیاں ہیں اور اللہ تعالیٰ کی مشیت یہ ہوتی ہے کہ میرے بندے میری طرف رجوع کریں، تو نبی اسلام نے بھی اس موقع پر ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ نبی اسلام نے کیا فرمایا، جب تم سورج گرہن کو دیکھو تو نماز پڑھو اور دعا مانگو، یعنی سورج گرہن جتنا ٹائم رہے تو اس ٹائم میں ہمیں اللہ کی طرف متوجہ رہنا چاہیے، نمازیں پڑھنی چاہیے، دعا مانگنی چاہیے، اللہ سے استغفار کرنی چاہیے۔ اور نبی اسلام سے خود بھی ثابت ہے کہ نبی اسلام نے اس موقع پر جو ہے خود بھی جو ہے لوگوں کو نماز پڑھائی، جیسا کہ ایک حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر تھے کہ اچانک سورج گرہن ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اٹھے اور جلدی میں اپنی چادر گھسیٹتے ہوئے مسجد میں داخل ہوئے، جہاں آپ نے ہمارے سورج صاف ہونے تک 2 رکعت نماز پڑھائی۔ لہٰذا نبی اسلام نے خود بھی عمل کر کے بتا دیا اور اپنی امت کو بھی تعلیم دے دی کہ اس وقت میں جو ہے تم 2 رکعت نماز پڑھا کرو۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ 2 رکعت نماز کس طرح سے پڑھنی چاہیے، تو اس 2 رکعت نماز پڑھنے کا طریقہ وہی ہے جو عام نفلی نمازوں کا ہوتا ہے۔ اب اس کی 2 صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ مسجد کے جو امام صاحب ہیں وہ مسجد میں جو ہے اسپیکر میں اعلان کر کے لوگوں کو جمع کر لیں کہ جی ابھی ہم نماز پڑھانے لگیں سورج گرہن کی، تو جو لوگ پڑھنا چاہتے ہیں وہ پڑھنے کے لیے آ جائیں۔ تو امام صاحب جو ہے 2 رکعت نماز پڑھائیں یا 4 پڑھائیں یا 6 پڑھائیں، ان کی مرضی ہے، وہ نماز پڑھائیں۔ اور جو ہے نا لیکن اس نماز میں یہ فرق ہونا چاہیے کہ اس میں قرات بھی بہت لمبی ہونی چاہیے، اس کا رکوع بھی بہت لمبا ہونا چاہیے، اس کا قیام بھی بہت طویل ہونا چاہیے، اسی طرح اس کا سجدہ بھی بہت طویل ہونا چاہیے، کیونکہ نبی اسلام نے بھی جب یہ نماز پڑھائی تھی سورج گرہن کی تو نبی اسلام بھی جو ہے اس نماز میں کو نبی اسلام نے بہت لمبا پڑھا تھا، اتنا لمبا پڑھا تھا کہ حضرت عائشہ سے روایت آتی ہے کہ وہ کہتی اتنی لمبی نماز میں نے کبھی نبی اسلام کو پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ تو لہٰذا اس وجہ سے مسنون ہے کہ جو ہے نا اس نماز کو عام نمازوں کی نسبت جو ہے نا زیادہ طویل کر کے پڑھا جائے، اور جو ہے اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگی جائیں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی جائیں۔ اور اسی طرح اگر کوئی بندہ جو ہے نا وہ گھر میں نماز پڑھنا چاہتا ہے تو وہ بھی گھر میں بھی پڑھ سکتا ہے، 2 رکعت نماز نفل پڑھنے یعنی صلاۃ الکسوف کی نیت کر کے، اور اس میں جو ہے لمبی قرات کرے، لمبا رکوع کرے، لمبا سجدہ کرے، لمبا قیام کرے اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرے، معافی مانگے، استغفار کرے۔ لہٰذا یہ جو ہے 2 رکعت پڑھنا یہ مسنون عمل ہے اور جو ہے نا یہ ہمیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے تمام دین کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔